بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے اور آج الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں، کروڑوں حاجات ہیں، آپ نے بہت سی کوششیں کی، بہت سی دعائیں مانگی، لیکن آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی اس دعا کا آپ کو جواب نہیں ملا، تو پھر اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں کہ آخر ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ چلتا آ رہا ہے تو آج رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا عملہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن یہ نام تو دو ہیں، طاقت کے لحاظ سے بہت بڑے نام ہیں۔ جب آپ ان ناموں کو پڑھیں گے تو ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب یہ کون سے نام ہیں، ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگنی ہے، اس کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن عام طور پر اللہ کی رحمتوں کی نوید لے کر طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس دن برستی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہر گناہ گار پر، ہر نیکوکار پر برستی ہیں، لیکن بہت سارے اس کے ایسے نیک بندے ہیں جو بیچارے اس بات کی جستجو میں، اس بات کی لگن میں، اس بات کی تڑپ میں ہوتے ہیں، میری فلاں حاجت ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، وہ کس طرح پورا ہو جائے، میں اللہ سے جو مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں میرا اللہ مجھے عطا کر دے۔ تو آج جمعۃ المبارک کی وساطت سے ہم آپ کو اللہ کی ذات عالی کے دو نام بتانے جا رہے ہیں۔ اب وہ دو نام کون سے ہیں؟ ایک ہے یا وہاب، دوسرا ہے یا سلام۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، ان کو جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ وہ مقصد ضرور پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ تم مجھے میرے پیارے ناموں کے ذریعے سے پکارو، میری تسبیح کرو، میرے ناموں کا ورد کرو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جو تم چاہ رہے ہو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ اللہ نے بڑے میٹھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں کو فرمایا ہے کہ تم مجھے میرے ناموں کے ذریعے سے پکار کر تو دیکھو، اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو، اللہ ہماری پکار کو سنیں گے۔ اللہ سے ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں عطا کر دیں گے۔ یا وہاب، کیا مطلب؟ اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، اور پھر ایسا دینے والے، ایسا دینے والے کہ پوری روئے زمین پر اس کائنات میں کوئی بھی ایسا عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا دینے والا نہیں ہے جیسا دینے والا میرا رب ہے۔ یا وہاب، اے بے پناہ عنایت کرنے والے۔ جب اللہ کی ذات عالی ہمیں خود فرما رہی ہے کہ میں بے پناہ عنایت کرنے والا ہوں، میں خزانوں کے منہ کھول کر آپ کو دینے والا ہوں، تو پھر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کے سامنے اپنی نیاز جبین کو جھکانا چاہیے۔ تو ایک ہے یا وہاب، اے دینے والے مجھے بھی عطا کر دے، میرا بھی فلاں مسئلہ حل کر دے، میرے بھی کاروبار کو چلا دے، میرے بھی کام کاج میں رکاوٹیں بندشیں ان کو ختم کر دے۔ دوسرا ہے یا سلام، اے سلامتی عطا کرنے والے، اے سلامتی والے۔ اللہ کی ذات عالی کو جب یا وہاب کہہ کر پکاریں گے، یا سلام کہہ کر پکاریں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا یہ نیک بندہ، میرا یہ ایمان والا بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو عطا کرنے والا ہے،
مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ہی سلامتی والے ہیں اور آپ ہی سلامتی بخشنے والے ہیں۔ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ تو جب ہم اس کی صفت کر کے، اس کی توصیف کر کے، اس کی تعریف کر کے بعد میں ہم اللہ سے مانگیں گے، اپنا سوال اس کے سامنے رکھیں گے، اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھیں گے، اپنے دل کی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی امنگیں اپنے رب کی بارگاہ میں جب ہم پیش کریں گے، ہم نے ایک مقررہ تعداد کے مطابق اپنے رب کو یاد کر لیا ہے، اپنے رب کو پکار لیا ہے، کبھی یا وہاب کہا ہے، کبھی یا سلام کہا ہے، اور پھر اس کا بار بار تکرار بھی کیا ہے، تو میرا اللہ اتنے میٹھے انداز سے نکلے ہوئے آپ کے منہ سے یہ الفاظ اور یہ اللہ کے پیارے نام میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ نے جب دل سے ان کو نکالا ہوگا، دل سے جب آپ نے ان کو پڑھا ہوگا، آپ کی اگر کوئی پہاڑوں سے زیادہ وزنی بھی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، میرا اللہ ضرور پورا کر دے گا۔ صرف آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ اللہ تو بدھ مت کی سنتا ہے، اللہ تو کافر کی سنتا ہے، اللہ تو کیڑے مکوڑوں کی سنتا ہے۔ میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تمام مخلوقات کے سردار ہیں، میری اور آپ کی اللہ کیسے نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، اور ضرور ہم جو مانگ رہے ہمیں عنایت کر دے گا۔ صرف اور صرف یقین کامل سے اس کو پڑھیں، یقین کامل سے اس سے مانگے اور بار بار مانگے، اللہ ہمیں ضرور عنایت کرے گا۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے پیسے لینا، کوئی آپ سے واہ واہ نکلوانا، ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف آپ لوگوں کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اللہ کی ذات عالی سے اس کے ورد وظائف اعمال کے ذریعے سے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور آپ پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مسئلے حل بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ بھی صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ آپ سوچیں گے کہ حضرت مفتی صاحب ہم کیسے شریک ہوں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ لکھ دیں، ماشاء اللہ لکھ دیں، اللہ اکبر لکھ دیں، حضور پر نور کی ذات عالی پر درود پاک لکھ دیں۔ لکھنا آپ کا کام ہے، صدقہ جاریہ کی فہرست میں شامل کرنا میرے رب کا کام ہے۔ آپ نے لکھا، آپ کو دیکھ کر ایک اور بھائی نے لکھا، ایک اور میری بہن نے لکھا، لکھتے لکھتے یہ ایک تانتا بن گیا، یہ ایک لائن لگ گئی۔ اب جتنے لوگ آئیں گے، پڑھیں گے، ان کو آگے شیئر کریں گے، آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ جاریہ قیامت تک ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے صدقہ جاریہ، آپ کی طرف سے وہ صدقہ جاریہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے بڑی کوشش کی، بڑی تگودو، بڑے جتن کیے، بڑے تعلقات و وسائل کو بروئے کار لائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، تو آپ نے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ جو دو نام میں نے عرض کیے ہیں، پہلے آپ نے یہ پڑھنے ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے وہ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ یہ جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس، تو آپ نے کسی بھی وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اب جب آپ وظیفہ کر لیں گے تو اس کے لیے ایک دعا کا خاص طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ آپ پہلے یہ سماعت فرمائیں پوری دھیان توجہ سے کہ آج جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن ایک بات ذہن نشین فرمائیں، دو کام آپ نے ضرور کرنے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، صدقہ نہیں بھولنا، صدقہ ضرور دینا ہے۔ جب آپ صدقہ نکالیں گے، عمل کی تاثیر ڈبل ہو جائے گی،
آپ کا پڑھا ہوا عمل بڑا کام کر جائے گا، بڑا کام کرے گا، جو آپ چاہ رہے آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ نے صدقہ ضرور دے دینا ہے۔ نمبر 2، سچے دل سے، صدق نیت سے آپ نے پڑھنا ہے اور یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ یہ دو باتیں، صدقہ اور یقین کامل، یہ از حد ضروری ہیں عمل کی قبولیت کے لیے۔ اپنا کام لینے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو اب یہ سارا دن آپ کے پاس، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں، لیکن عمل سے پہلے یہ دو چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ 3 بار پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا 9، 11، 7، جتنا آپ سے ایزیلی ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، لیکن ٹھہر کر، بڑے آرام سکون کے ساتھ، بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو درمیان میں صرف اور صرف 111 مرتبہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ان دو ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کر کے پڑھنا ہے۔ مثلا یا وہاب یا سلام 1، یا وہاب یا سلام 2، یا وہاب یا سلام 3، یا وہاب یا سلام 4، اس ترتیب کے مطابق آپ نے ان کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب خاص طریقہ کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا کا خاص طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اب اللہ کی ذات عالی کی حمد و ثنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ پڑھ لیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد آقا مدنی کریم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ آپ نے یہ پڑھ کر پھر اللہ کی ذات عالی سے محو دعا ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ آج اس جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کیا، روزہ رکھا، پھر اس ترتیب کے مطابق آپ نے جب دعا مانگی، میرا اللہ آپ کو ضرور عنایت کر دے گا۔ جی تو میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے بالخصوص اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جو موقع ملا ہے اس کو خوددارا ضائع مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔